أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأصحابه وذرياته وعلماء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے دوستوں اور ساتھیوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پر ایک درس پیش کروں. یہ سورت ایک جہان معنی رکھتی ہے اور اس کے ایک ایک حرف میں حکایات اور رموز کا ایک دفتر چھپا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام ابو بکر جساس رازی اور امام فخر الدین رازی نے ہزاروں صفحے اس سورت کے معنی بیان کیے ہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر جو مجھے ایک دوست سے آج ہی نظر ملی، میں نے اسے دیکھا، 250 صفحے فل اسکیپ سائز میں، بڑے سائز میں انہوں نے سورہ فاتحہ پر اپنے انداز میں تفسیر کی. میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ فاتحہ کو اپنے ناقص علم کی روشنی میں تھوڑا بہت جیسا میں سمجھا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، اس طرح کہ اس کا ایک پینوراما، اس کا ایک مجموعی تخیل آپ کے ذہن میں آ جائے. یہ اس صورت کی کیفیت ایسی ہے جیسے آپ برگد کا ایک ننھا سا بیج کسی زمین میں بو دیں اور پھر اس سے ایک پودا نکلے، پھر وہ پھپکے، پروان چڑھے اور بڑھے اور ایک دن وہ ایک تناور، ایک عظیم الشان، ایک چھتنار درخت بن جائے. بالکل یہ کیفیت سورہ فاتحہ کی ہے کہ اگر آپ اپنی تنہائی میں اس سورت پر غور کرنا شروع کریں تو اس کی وہی کیفیت ہوگی کہ اس کی وسعتیں، اس کی ناپیدا کناریاں پھیلتی جائیں گی اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک عظیم الشان صورت ہے. اور شاید انسان کی پوری زندگی بھی اس صورت کا حق ادا کرنے اور اسے تمام تر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوگی. تاہم میں مختصراً اشارہ کروں گا کہ یہ سورہ فاتحہ دا قرآن ان مینیچر ہے. پورے قرآن کی تلخیص اس صورت میں ہے. یہ دیباچہ بھی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کی تلخیص ہے. خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو عطا کیا سبعًا من المثانی، 7 ایسی آیتیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، 7 ایسی آیتیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے. یہ گویا اسی وقت اشارہ کر دیا گیا کہ جو سورت اتاری جا رہی ہے یہ روزانہ بار بار 5 نمازوں میں دہرائی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک جوہر ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو تمام کلمات پر محیط ہے اور اسے بار بار پڑھا جائے گا. اسی لیے اس کو سبع من المثانی کہا گیا. ایسی 7 آیتیں جن کو بار بار دہرایا جائے. والقرآن العظیم، اور ہم نے تمہیں قرآن عظیم بخشا. بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قرآن عظیم بھی سبع من المثانی ہی کے لیے کہا گیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ واو تفسیر نہیں، واو عطف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن دیا اور اس سے پہلے سبع مثانی یعنی یہ 7 آیتیں عطا کی. اسی سورت کا نام کے بہت سے نام ہیں. مثلا ایک نام ام القرآن ہے جو ابھی میرے دوست مدثر صاحب نے آپ کے سامنے لیا. ام کے معنی یوں تو ماں کے ہیں، لیکن عربی میں ام اپنے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اصل میں سرچشمہ تو وہی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی پیدائش کا سرچشمہ، اس کا ابتدائی نقطہ، اس کا سراغاز اس کی اپنی ماں ہے.
جہاں سے انسان کی زندگی، اس دنیا کی زندگی اور اس کا وجود شروع ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ قرآن پاک کا سرچشمہ ہے اور ام القرآن ہے. ان کے اور بہت سے معنی ہیں، جن میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا فوجی جھنڈا ہے جس کے پیچھے پوری فوج چلتی ہے، اور وہ جھنڈا اس پوری فوج کے شکوہ کا، قوت کا، سطوت کا، دبدبے کا نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ گویا قرآن پاک کا جھنڈا ہے جس کے پیچھے مسلمانان عالم کی فوج چلتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تمام تفصیلات کو اس صورت میں اس طرح جمع کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، اور آپ بھی اس پر اتفاق کریں گے، اور مستشرقین یعنی یورپ کے وہ اسکالرز جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا مختصر کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اتنا مختصر اور اتنا جامع. 7 الفاظ ہیں، 7 آیتیں ہیں، 2 4 الفاظ سے وہ آیتیں بنی ہیں، اور ان میں معانی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ایک قاموس ہے جو رواں دواں ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی بندے کا کام نہیں کہ وہ ایسا معنی خیز، ایسا گہرا اور ایسا جامع کلام کہہ سکے. ایک دوسرا نام اس سورت کا الکافیہ ہے، یعنی یہ سورت انسانی زندگی کی بنیادوں کے لیے بالکل کافی ہے. اٹ از انف، اٹ از سفیشینٹ. اگر آدمی اس سورت کا مطالعہ کرے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لے تو انسانی زندگی کے سدھار کے لیے، بناؤ کے لیے، نکھار کے لیے یہی ایک سورت کافی ہے. اس لیے اس کا نام الکافیہ رکھا گیا ہے. اور قرآن پاک بھی اصل میں اس کی تفصیل ہے. یہ ایک اجمال ہے جو صرف اہل علم کی سمجھ میں آ سکتا ہے، غور کرنے والوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، تفکر اور تدبر کی شرطیں پورے کرنے والوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن اس اختصار کا اجمال قرآن پاک میں پیش کر دیا گیا ہے تاکہ عام انسان جو عربی جانتے ہوں وہ اس سورت کو قرآن پاک کی پھیلے ہوئے کینوس پر، پھیلے ہوئے میدان میں سمجھ سکیں. الکافیہ کے علاوہ اس کا اور بھی، اس کے نام اور بھی ہیں. ان میں سے ایک آدھ نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ اس سورت کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ قرآن کی بنیاد ہے. That is actually it is the foundation stone of the Holy Quran and all the teachings which are there in the Holy Quran. اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے. ان تمام ناموں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورت اپنی اہمیت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے زیادہ اہم سورت ہے اور سب سے پہلی سورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر کتاب کا دیباچہ اہم ہوتا ہے، دیباچے کو سمجھے بغیر کتاب سمجھی نہیں جا سکتی. مگر اس کے بعد میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ یہ اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آئی ہے یہ اس سورت کا جزء ہے. اور تمام سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اناگرل ورڈ ہے، لیکن اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا اپنا جزء ہے. اور چونکہ قرآن شروع ہوا ہے اس لیے تعوذ سے شروع ہوتا ہے. میں اس کے بھی مختصراً معنی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے. زیادہ تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں ہے، یہاں صرف لفظ رجیم کے معنی بیان کر دینا ہے. رجیم کے معنی ہے دھتکارا ہوا، مردود، نکالا ہوا. ظاہر ہے کہ آپ جس شخص کو اپنی بارگاہ سے یا اپنی پائیگاہ سے نکال دیتے ہیں وہ شخص آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں کینہ توزی اور انتقام پروری کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، برابر کوشش کرتا رہتا ہے کہ جب اس کو موقع ملے آپ کے پہلو میں خنجر گھونپ دے. شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا، یہ تقریباً ہر سامع کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، ہر مسیحی اور ہر یہودی کو معلوم ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت سے اس کی ساری کوششیں اور اس کی ساری سازشیں یہی ہیں کہ جس مقام پر وہ جانے والا ہے، جہاں وہ رکھا جائے گا یعنی جہنم، وہاں ہر اس انسان کو لے جائے گا جو خدا کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوا کیونکہ اس سے اسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اللہ رب العزت کے جس حکم کی سرتابی اس نے کی ہے، جس کمانڈمنٹ سے انکار کیا ہے، بغاوت کی ہے، وہ یہی تھا کہ وہ اس انسان کے سامنے جھک جائے. اور اللہ تعالیٰ دراصل امتحان یہ لینا چاہتا ہے کہ اپنے سوا ہر ذات کو انکسار اور ہیوملٹی کا نمائندہ دیکھنا چاہتا ہے. شیطان نے اپنے آپ کو سب کا سردار سمجھنا شروع کیا تھا،
اس لیے شیطان کے لیے ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی تاکہ وہ اس مخلوق کے سامنے جھکے. اس نے جھکنے سے انکار کیا. اس کا ایک لمبا واقعہ ہے اور ممکن ہے کہ بعض کہانی پسند کرنے والے لوگوں کو یہ کہانی معلوم ہو, لیکن اہل علم کے لیے اگر اس پر 2-3 گھنٹے کا وقت ملے تو میں آپ کو اس واقعی کے بارے میں ایسا کچھ عرض کروں کہ آپ اس کو بالکل پیور سائنس سمجھیں گے, اپلائیڈ سائنس سمجھیں گے شیطان کے نکالے جانے کو, اور یہ کیوں کر عمل میں آیا. اس کا تو یہ موقع نہیں. تو شیطان رجیم مردود ہے, نکالا ہوا ہے, اور اس کی مردودیت یا اس کی رجیمی کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ انسان کو وہی لے جانا چاہتا ہے جہاں وہ خود جانے والا ہے, یعنی جہنم. اس کو ایک آزادی مل گئی ہے, ایک ٹیمپرری فیس کے لیے, ایک عارضی وقت کے لیے انسان کو بہکانے کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے, اور اس کے مقابلے میں انبیاء کو پیدا کیا گیا تاکہ انسان نبیوں کی تعلیم کی روشنی میں چلے اور شیطان کی تعلیم سے بچے. لیکن اس کے بعد اس کو جہنم میں جانا ہے, اور چونکہ اسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا, اسی لیے اس انسان کو ذلیل ترین بنا کر, اپنا چیلا بنا کر اور خود گرو بن کر جہنم میں جانا چاہتا ہے, اور ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے. اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے, صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس کے بہکانے کی ایک خاص ٹیکنیک ہے شیطان کے, اسی لیے اس کو رجیم کہا گیا ہے. اور وہ ٹیکنیک ایسی نفیس, ایسی فیزبل, ایسی کام کرنے والی ٹیکنیک ہے کہ جب تک آدمی ایک ایک سانس کا محافظ نہ ہو, جب تک آدمی ہر وقت اپنے دشمن سے چوکنا نہ رہے, ہوشیار نہ رہے, اس وقت تک ہر وقت اس ٹیکنیک سے کام لے سکتا ہے شیطان. یہ بالکل ایسی ہی صورت ہے کہ آپ کو بٹھا دیا گیا ہے اور آپ کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے جو ایک کمزور دھاگے سے بندھی ہوئی. جو کیفیت آپ کی ایسی تلوار کے نیچے ہونا چاہیے, وہی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی عارضی اور گزشتنی زندگی میں ہر آدمی کی ہو, اس لیے کہ یہ عارضی زندگی ہے. اس میں انسان کو آرام سے بستر بچھا کر سونے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے اور شیطان کی تلوار ہمہ وقت اس کے سر پر لٹک رہی ہے. اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ اس کی ٹیکنیک یہ ہے, اور وہ بالکل اللہ رب العزت کی ٹیکنیک سے مختلف ہے, اپوزٹ ہے, ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے, پیریلل لائن کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان وقتی فائدوں سے جائز تعلق رکھے, کھانا کھا لے, شادی کر لے, اپنی خواہشات کے جائز راستے نکال لے, خواہشات کو ایک خاص حد میں رکھے, اور بے پناہ لذتوں اور بے پایہ نعمتوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کا انتظار کرے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی ابھی آ سکتی ہے, کل آ سکتی ہے, پرسوں آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. انسان کو ایک دھوکہ ہے, ایک وما, جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اپنے رب کریم کے سلسلے میں کس بات نے تجھ کو دھوکے پر مبتلا کر دیا ہے. وہ انسان کس دھوکے میں ہے؟ حالانکہ یہ ایک بالکل دھوکہ ہے. وہ کس دھوکے میں ہے کہ میں بچہ تھا, میں پیدا ہوا, 2 برس تک ماں کا دودھ پیا, پھر ذرا بڑا ہوا, کھانا کھایا, پھر جوان ہوا, اور اب تو میں جوان ہوں, تندرست اور توانا ہوں, میرے مرنے میں ابھی بہت دیر, 40-50 برس باقی. یہ ایک دھوکہ ہے, ان سائنٹیفک دھوکہ ہے, غلط ہے, مگر ہر آدمی سوچتا ہے. بالکل ان سائنٹیفک ہے, یہ ایک ڈریمی ڈیلوسو بات ہے, مگر آدمی سوچتا ہے کہ میری ابھی بہت زندگی باقی, ابھی تو میں جوان ہوں. ایک بوڑھا آدمی مرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ اب بڑھاپا تو آ گیا ہے, مرنا تو ہے ہی, لیکن ابھی میری 70 سال کی زندگی ہے اور روس کا ایک آدمی 125 سال تک جیا ہے. اس طرح کا کوئی خیال آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو 150 برس تک جیے ہیں. ہو سکتا ہے, یعنی شیطان کان میں پھونکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں بھی 150 برس جیوں, اور اگر 150 برس جیوں تو ابھی 75 برس باقی. جتنی زندگی گزر چکی ہے اتنی ہی زندگی ابھی اور باقی ہے. مرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کے لیے غفلت کیشی, طبیعت کی غفلت کیشی طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے, اور آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی مرنا نہیں. آپ کے سامنے روزانہ کی زندگی میں کھلے ہوئے واقعات ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ننھا بچہ ابھی ماں کے رحم میں ہے اور مر جاتا ہے, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور مرتا ہے. ایک آدھ نہیں, لاکھوں واقعات اس دنیا میں روزانہ اس کے ہوتے رہتے ہیں, اسی بات کے. اسٹل بورن چائلڈ,
کبھی کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مرا پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی بچہ ابارشن کی شکل میں ضائع ہو جاتا ہے، اسقاط کی شکل میں ضائع ہو جاتا ہے، اور ایسے بچے بھی اس دنیا میں روزانہ لاکھوں ضائع ہو رہے ہیں جو 3rd منتھ میں یا 4th منتھ میں ابارشن کے ذریعے یا 7th منتھ میں اور 8th منتھ میں مس کیریج کے ذریعے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بعض وقت مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، ورنہ قدم قدم پر ہر وقت اس کے نیمونیا میں گرفتار ہونے، اس کے دست آنے، مختلف قسم کی بیماریوں کے امکانات ہر وقت موجود ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر عمر کا بچہ مرتا رہتا ہے۔ شیطان نے ذہن میں یہ پھونکا ہے کہ پیدا ہوا ہے تو ابھی 100 سال جیے گا، لیکن ہو رہا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں وہ یہ ہے۔ طبیعت کی غفلت کیشی ان سامنے کی باتوں کو بھی دیکھنے کی توفیق نہیں دیتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا حقیقتاً ہر بچہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے؟ میں اگر آپ کو ایک بات سمجھاؤں، آپ اپنے پونا کا جائزہ لے لیجئے، سامنے کی بات ہے مگر مشکل سے انسان کو نظر آتی ہے، اور مشکل انسان کی بدنصیبی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں سامنے رکھ دی ہیں مگر انسان نہیں دیکھتا۔ آپ ذرا پونا کے بوڑھوں کا جائزہ لیجئے، کتنے آدمی بوڑھے پونا میں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 7% نکلیں گے، 7% نکلیں گے، 8% نکلیں گے۔ جو لوگ بچپن میں پیدا ہوئے تھے آج ان میں سے مشکل سے 4-5%، یہ میں نے بہت سیف بہت ہی وائڈر مارجن دیا ہے، مشکل سے 4-5% بوڑھے پونا میں زندہ ہوں گے۔ واقعہ تجھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو کر مرے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ کر نیچرل ایج پا کر مرے۔ اس درمیان موت کی ہزاروں وسیلے موجود ہیں، کینسر، ٹی بی، ایکسیڈنٹس، مختلف قسم کی بیماریاں، ہارٹ فیل اور لاکھوں کروڑوں جراثیم جو اس دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہمہ وقت انسان کی موت کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہر وقت انسان مرتا رہتا ہے، اور ان تمام عمر کے اور زندگی کے ان تمام مراحل میں ہم انسانوں کو مرتا ہوا برابر دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نرسوں کرناٹک سے چلا ہوں، اس سے 2 دن پہلے ایک صاحب نہایت تندرست، سرخ و سفید، وہ کرناٹک میں بہت مشہور آدمی بھی ہیں، اگرچہ وہ ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے مگر ان کا سوشل ورک اتنا زیادہ ہے کہ کرناٹک کا بچہ ان کو جانتا ہے، خاص طور پر مسلمان۔ جناب عثمان حسن صاحب نہایت خوبصورت، نہایت قوی اور توانا، ایک بال سفید نہیں، اور بہت تندرست، ہائی اسکول میں اپنے صبح اطمینان سے چل کر آئے۔ یہ بات ہے 31 اکتوبر کی بات ہے، یعنی اس کو تقریباً 6-7 دن 8 دن ہوئے۔ آئے، بیٹھے اور گفتگویں کی۔ شام کو ایک نشست تھی جس میں مجھے کچھ پیش کرنا تھا، اس نشست کے لیے آدمی ان سے دستخط لینے کے لیے گیا۔ 11:30 بجے انہوں نے اس نشست کے سلسلے میں دستخط کیے، بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میرا سلام کہہ دیجیے گا اور میں شام کو ضرور آؤں گا۔ 12 بجے وہ پنڈت دوارکا صاحب ایک صاحب ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے۔ 12 بجے ٹھیک 12 بجے یا شاید کچھ چند سیکنڈز اوپر ہوئے ہوں، ہم لوگ اوپر کالج میں تھے، ہم لوگوں کا انداز یہ ہے کالج ہے اس کے نیچے اسکول ہے، ہائی اسکول کے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، ہم لوگ کالج میں اوپر تھے۔ اچانک یہ معلوم ہوا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بے ہوش ہو گئے۔ جو جملہ وہ بول رہے تھے وہ جملہ پورا نہیں ہوا، بات کر رہے تھے، جو جملہ بول رہے تھے وہ پورا نہیں ہوا، ایک طرف کرسی پر ڈھلک گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہم لوگ دوڑ کے نیچے پہنچے، فوراً ڈاکٹر بلایا گیا، معلوم ہوا کہ تشریف لے گئے کرسی پر۔ اس سے 2 دن پہلے انہوں نے اپنی پہلی بچی کی شادی کی تھی، پہلی بچی کی۔ پورا بھٹکل افسوس اور غم و اندوہ میں ڈوب گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان دوسروں کو مرتے دیکھ کر کوئی نصیحت لیتا ہے؟ جب تک دوسرا مرتا ہے تب تک سوچتا ہے ابھی میں تو نہیں مرا ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ کوئی تندرست سے تندرست آدمی، کوئی اچھے سے اچھا ڈاکٹر کسی وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس وقت مرے گا، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں چیزوں کا مطالعہ کیا ہے تو جین ڈکسن سے پوچھ لیجئے کہ پریزیڈنٹ آف روزویلٹ کو جب یہ بتایا گیا کہ اگلے ہفتے مر جاؤ گے تو وہ ہنسا۔ جان کینیڈی یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک ہفتے کے بعد 30,000 آدمی بلکہ 30 لاکھ آدمی جان کینیڈی کی زندگی کی حفاظت کے لیے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکا، ٹیکساس جاتے وقت گولی سے مار دیے گئے۔ روزانہ ہمہ وقت ہر وقت انسان اپنے سامنے یہ باتیں دیکھتا ہے
مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ قیامت تو ابھی دور ہے، موت تو ابھی دور ہے، آخرت تو ابھی بہت دور ہے۔ آخرت اور قیامت پر تو یقین کچھ یوں ہی سا ہے، لیکن موت پر ہر شخص کو یقین ہے، اور ہر شخص سوچتا ہے کہ موت تو ابھی دور ہے، حالانکہ موت ایک سانس بھر بھی دور نہیں کسی شخص سے۔ نبی جب یہ کہتا ہے کہ اپنی موت پر نظر رکھو، قیامت آنے والی ہے اور حساب لیا جانے والا ہے، تو آدمی ہنس کے اڑا دیتا ہے، حالانکہ سائنٹیفک یہ بات ہے، یہ بات سائنٹیفک ہے۔ سائنٹیفک سے میری مراد یہ ہے، سائنس کے ایک بڑے اچھے پروفیسر یہاں موجود ہیں جناب قدرت اللہ صاحب، جو اتفاق سے ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے رکن بھی ہیں، اور میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھ لیں سائنٹیفک کیا چیز ہے۔ سائنس، آل سائنس از بیسڈ آن ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن، مشاہدے اور تجربے پر قائم ہے۔ دن رات یہ مشاہدہ آپ ان موتوں کا کر رہے ہیں، دن رات آپ کو ان باتوں کا تجربہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نبی کی بات جب ہوتی ہے تو اس کو خیالی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سائنٹیفک ہے۔ اور جب شیطان کہتا ہے کہ میاں گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، جھوٹ بول لو بڑا لطف آئے گا، غیبت اور تہمت آدمی پر لگا دو آدمی ستیاناش ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کھڑا کر دو فوراً ایسا ہوگا کہ صاحب دشمن کو شکست ہو جائے گی، زنا کر لو تو کچھ لذت ملے گی، اقلام کر لو تو کچھ فائدہ ہوگا، اور مکاری کرو رشوت لے لو تو زیادہ آمدنی ہو جائے گی، کوئی بے ایمانی کر لو تو فوراً فائدہ ہوگا۔ یہ صورت کیا ہے؟ شیطان کی ٹیکنیک پر میں اب آیا ہوں۔ شیطان کی ٹیکنیک کیا ہے؟ He lures us into immediate profit۔ بس شیطان کی ساری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کو فوری فائدہ دکھا کر جال میں پھانسنا چاہتا ہے۔ نبی کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ آپ کو، ہو تو سکتا ہے کہ آپ کی موت فوری آ جائے، لیکن چونکہ فوری موت آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ کو اس کا اندیشہ اور یقین نہیں ہے، اس لیے آپ امیڈیٹ چیز کو امیڈیٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہونے والا، حالانکہ یہ امیڈیٹ دور ہے۔ یہ شیطان جو آپ کو بتا رہا ہے کہ فوری فائدہ حاصل کر لو، یہ فوری فائدہ بہت دور ہے۔ اگر موت آ گئی تو نبی جو کہہ رہا ہے وہ بالکل قریب ہے، لیکن ٹیکنیک اس قسم کی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے، موت چونکہ آدمی کو بتائی نہیں گئی ہے کہ تم کب مرو گے، اس لیے محسوس کرتا ہے بہت دور ہے۔ اور شیطان بتاتا ہے، شیطان جو کہتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ فائدہ جلدی ملنے والا ہے۔ پھر اگر دل میں کوئی بات پیدا ہوئی، ضمیر میں کوئی ملامت آئی، تو آدمی سوچ لیتا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، حالانکہ یہ بھی شیطان کا ایک بہت اس سے بڑا دھوکہ ہے، تو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں رجیم اس لیے کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھتکارنے کی چیز ہے، یہ گلے سے لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ پیار کرنے اور بوس و کنار کرنے کی چیز نہیں ہے۔ شیطان شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہو، ہر وقت ہوشیار رہو، وہ تم کو ہمیشہ امیڈیٹ پروفٹ میں پھنساتا ہے۔ اور اگر انسان یہ بات اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ رجیم ہے، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ رج میں جمار کیا جاتا ہے، عرب میں حج میں، یعنی سمبولیکلی کنکریاں پھینکی جاتی ہیں شیطان پر کہ ہم اس کو کنکریاں مار رہے ہیں، اس کو ہم دھتکار رہے ہیں، یہ رجیم ہے، اس کی اس ٹیکنیک سے ہم ہوشیار ہیں کہ یہ کوئی فوری فائدہ دکھا کر ہم کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، اور پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی مذہبی قسم کی تقریر ہے، میں نے آپ سے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ all Quran is scientific and the Holy Quran is more scientific than science itself۔ یہ اوروں کی تو میں بات نہیں جانتا، مجھ سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوں گے، لیکن میں تنہا اس کا چیلنج کرتا ہوں کہ سائنس از لیس سائنٹیفک دین دا ہولی قرآن۔ اگر سائنس کے معنی سمجھے جائیں، اگر سائنس کے معنی یہ نہ سمجھے جائیں کہ بھارگوا کی کتاب کیمسٹری سائنس ہے، اگر سائنس کو سمجھا جائے کہ سائنس کیا ہے، تو سائنس ہی بتاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ سائنٹیفک کتاب ہے، اور یہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے بسم ہے جس کے معنی ہے نام سے، نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس کی کئی مصلحتیں ہیں، خالی بسم اللہ پر گھنٹوں آدمی تقریر کر سکتا ہے، لیکن اس کی کئی مصلحتیں ہیں کہ اللہ کے نام سے کسی کام کو کیوں شروع کیا جائے۔ ایک تو اس کائنات کا جو خالق ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے دنیا کو پیدا کیا، ظاہر ہے کہ اس دنیا کا ہر کام ایوری تھنگ شوڈ بی سبارڈینیٹ ٹو ہز ول، اسی کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اس لیے اس نام سے شروع ہوا۔ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، جتنے انبیاء ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیٹ از موسیز اینڈ جیسس،
اور جتنے نوح اور دوسرے انبیاء جو ہیں سب کے ساتھ یہ کلمہ ہمیشہ آیا تھا، یعنی اللہ کے نام سے وہ شروع کرتے تھے. یہ کلمہ ان کی کتابوں میں برابر آتا رہا. یہ کلمہ فائنلی یہ قرآن پاک میں آیا اور اس میں الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا گیا. بسم اللہ تو دنیا میں ہر نبی کے ساتھ آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم کا اضافہ بھی کیا گیا. اس کی تشریح میں سورہ فاتحہ کے دوران عرض کروں گا. تو بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اس میں ایک اور مصلحت ہے. اگر آپ کے ذہن میں ابھی وہ بات حاضر ہے جسے میں نے ابھی شیطان کے سلسلے میں عرض کیا ہے اور اس کی ٹیکنیک کے سلسلے میں، تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرے گا تو وہ کام برا کام کبھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. چوری کرنے کے لیے آپ کا دل کبھی اس پر آمادہ نہیں ہوگا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چوری کریں. ممکن نہیں. تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رشوت لیں. ممکن نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ کسی غیر محرم عورت کو تاکیں. کوئی برا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکن نہیں ہے. اور مسلمان کو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا حکم دیا گیا. خالی اسی بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت واضح ہو جائے گی. آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی جانتے ہو اور ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے کے عادی ہو تو صرف یہ آیت آپ کی زندگی کو گناہوں سے اس طرح پاک رکھے گی جیسے سیدہ مریم کی چادر پاک تھی. کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کے نام سے کسی گناہ کے کام کی ابتدا کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے شیکسپیئر یاد آیا اس بات پر. شیکسپیئر کا ایک بہت مشہور ڈرامہ ہے اور تمام طلبہ یہاں جانتے ہوں گے. شیکسپیئر کی 4 گریٹ ٹریجڈیز میں وہ ہے ہیملیٹ، میکبیتھ. تو بعض لوگ اس کا تلفظ مکبیتھ بھی کرتے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں اس کا تلفظ مکبیتھ ہے. مکبیتھ جس کو آپ حضرات میکبیتھ کہہ لیں. میکبیتھ ایک ڈرامہ ہے جو اس کے 4 مشہور ڈرامز میں سے عالمیوں میں سے ایک ہے. اس میں ڈنکن ایک بادشاہ ہے اسکاٹ لینڈ کا، بہت نیک اور شریف آدمی. یہ میکبیتھ اس کا سگا چچیرا بھائی بھی ہے اور ڈنکن کی فوج کا سپہ سالار ہے، یعنی اسکاٹش فوج کا کمانڈر ان چیف ہے. ایک جنگ میں جیت کر آتا ہے. یہ جنگ اسکاٹ لینڈ کے دشمنوں کے خلاف ہے، آئرلینڈ وغیرہ کے خلاف ہے. وہ جیت کر آتا ہے ڈنکن. تو میکبیتھ اصل میں اس کا کمانڈر ان چیف ہے اور میکبیتھ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور میکبیتھ اپنی اس تعریف سے خوش ہے. اور پورے ملک میں ایک لہر یہ دوڑ گئی ہے کہ اسکاٹ لینڈ کو ایک بڑے عذاب. یہ صرف کہانی نہیں ہے، شیکسپیئر کا ڈرامہ تو ہے لیکن یہ واقعہ ہے اسکاٹ لینڈ کا جس کو شیکسپیئر نے ڈرامٹائز کیا ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈرامہ اور کہانی نہیں ہے، ایک واقعہ تھا جس کو شیکسپیئر نے ڈرامہ کی صورت میں پیش کیا. یہ اسکاٹش آرمی جب واپس آتی ہے فتح پا کر تو پورے ملک کا ہیرو میکبیتھ بن جاتا ہے. ظاہر ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے فتح ہوئی ہے. ڈنکن بھی اس سے بہت خوش ہے اور اس کو بہت خوشی سے ریسیو کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس مسرت میں ہم آپ کے مہمان ہوں گے، ہم آپ کے گھر آئیں گے. بادشاہ کا کسی کے گھر جانا آسان کام نہیں تھا، وہ یہ بہت بڑا آنر تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے یہاں مہمان ہوں گے اور کل ہی آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے کاسل میں مہمان ہوں گے. میکبیتھ اپنی چاروں طرف شہرت اور چاروں طرف اپنا وقار اور چاروں طرف اپنی پوچھ گچھ اور چاروں طرف اپنے سلسلے میں نعرہ بازیاں زندہ باد زندہ باد سن کر ایک طرح کے نشہ اقتدار میں مبتلا ہو جاتا ہے. فوراً اپنی بیوی کو بھی ایک خط لکھتا ہے اور خود بھی اس فکر میں ہے اور سوچتا ہے. میاں بیوی مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ موقع بہت اچھا ہے، موقع بہت اچھا ہے. آج کی شام صاحب عالم ہمارے مہمان، ہمارے اپنے قلعے میں، نہ ان کا کوئی نگہبان، نہ ان کا کوئی پاسبان، نہ ان کا کوئی بچانے والا. ہمارے مہمان، جو کمرہ ہم نے ان کو دیا ہے اس کمرے میں مقیم ہے. آج رات ان کو قتل کر دیا جائے اور قتل کا الزام 2 پہرہ دار جو ہیں ان پر ڈال دیا جائے. اس سے پہلے کہ وہ الزام ثابت ہو ان دونوں پہرہ داروں کو بھی ان کے ہاتھ میں تلوار دے کر اور خون ان کے جسم میں لتھڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ایویڈنس گواہی کسی قسم کی نہ. یہ میکبیتھ کا چچیرا بھائی بھی ہے بادشاہ، وہ خود شاہی خاندان سے ہے میکبیتھ اور بہت اچھا اور نیک آدمی بھی ہے ڈنکن.
اسکاٹش تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ولی قسم کا بادشاہ کہا گیا ہے. سینٹ کنگ, دا سینٹ کنگ آف اسکاٹ لینڈ. اس کو قتل کرنے کے بعد وہ قتل کرتا ہے. قتل کرتے ہی اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے وہ ہر اس نوجوان کو معلوم ہے جس نے شیکسپیئر کا ڈرامہ میکبیتھ پڑھا. قتل کرنے کے بعد وہاں سے چلتا ہے تو ڈونلڈ بین اور میلکم یہ دونوں لڑکے ہیں, شہزادے ہیں جو ڈنکن کے لڑکے ہیں. میلکم وہاں کمرے میں بیٹھے لیٹے ہوئے, ان کی آنکھ کھلتی, کچھ گھبراہٹ سی محسوس کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے, بیٹے ہیں, آدمی عالم الغیب تو نہیں ہوتا لیکن کچھ وحشت محسوس کرتے ہیں. اس وحشت محسوس کرتے میں کہتے ہیں او یو ہولی لارڈ بلیس اس. ایک جملہ بولتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے, او یو ہولی لارڈ بلیس اس, یعنی اے بارگاہ رب العزت, اے رب قدوس و محترم, ہم پر اپنی رحمت نازل کر. یہ کہتے ہیں, اس کے بعد کروٹ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اس جملے کو میکبیتھ سنتا ہے. قتل کرنے کے بعد کمرہ چھوڑ رہا ہے بادشاہ کا, ان لوگوں کی انگڑائی میں ان کا یہ جملہ سنتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے. بس یہ جملہ, ویسے تو ضمیر اس کا ہے ہی, یہ جملہ اس کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. او یو ہولی لارڈ بلیس اس. وہاں سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, کھویا کھویا, گم سم, پریشان. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شیکسپیئر انسانی نفسیات کا اتنا بڑا امام تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نفسیاتی ڈرامٹسٹ پیدا نہیں ہوا. اور بعض لوگوں کے نزدیک تو خیر شیکسپیئر خدا سے بھی اونچی چیز ہے, لیکن میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ہی از این ایکسپٹڈ, آئی مین دا گریٹسٹ, یونانیمسلی ایکسپٹڈ ڈرامٹسٹ آف دا ورلڈ. تو اب وہ یہ جملہ بولتا ہے اور اپنی بیوی سے آ کے سب سے پہلے یہ کہتا ہے. اب بیوی ملتی ہے, بیوی بہت خوش ہے, وہ بے حد خوش ہے. وہ خوش اس پر ہے کہ میرا شوہر کنگ آف اسکاٹ لینڈ ہو گیا اور میں کوئین آف اسکاٹ لینڈ ہو گئی. شوہر پہنچتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے, جب میں کمرے میں بادشاہ کو قتل کر رہا تھا تو ڈونلڈ بین اور میلکم دونوں نے کہا کہ او یو ہولی لارڈ بلیس اس. لیڈی, مائی لیڈی, ذرا یہ مجھے بتا کہ کیا میں اپنی پوری زندگی میں یہ جملہ کبھی بول سکوں گا؟ کیا میں اپنی زبان سے یہ بات اس وقت کہہ سکتا ہوں او یو ہولی لارڈ بلیس اس؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفسیاتی گرہ میرے لیے یہ ممکن ہے. میں نے اپنے محسن کا قتل کیا, میں نے اپنے خون کا قتل کیا, چچیرے بھائی کا قتل کیا, میں نے اپنے بادشاہ کا قتل کیا, اور میں نے ایک شریف اور نیک انسان کا بھی قتل کیا. کیا اب میں اپنی پوری زندگی یہ کہہ سکوں گا کہ او یو ہولی لارڈ بلیس اس؟ بس یہ ایک زبردست جملہ ہے اور یہ وہ پیوٹ ہے جس پر پورا ڈرامہ گھومتا ہے. یہاں یہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہی مصلحت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کرنے والا کبھی گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہے, ممکن نہیں. یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر آدمی غور کرے اور محسوس کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے. ایک مصلحت تو اس کی یہی ہوئی. اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نام سے جو اس دنیا کا خالق ہے ہر کام کو بہرحال شروع ہونا ہی چاہیے. تو یہ پہلی وحی نام خدا کے ساتھ اتری. ایک دوسرا سبب یہاں ابھی یاد آیا, قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار, ہوشیار, ہم تم کو ایک خاص بات بتاتے ہیں. جب تمہارا دل عالم روزگار سے پریشان ہو جائے, تمہارے دل میں وحشت پیدا ہو, سراسیمگی پیدا ہو, اضطراب پیدا ہو, تو یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملا کرتی, اللہ کی یاد سے دلوں کو تسکین ملا کرتی. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ, دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی, حتیٰ کہ خدا سے انکار کرنے والا آدمی بھی, جب زندگی میں پریشان ہوا ہے, جب کوئی راہ اسے نہیں ملی ہے کہ کدھر جائے, تو اس نے اللہ کا نام دیا. اس کے بغیر چین نہیں ملتا. یہی وہ نام ہے جو کسی انسان کو چین دے سکتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بھی گویا بسم اللہ کی مصلحتوں میں ایک مصلحت ہے. رحمان الرحیم کا جو تذکرہ ہے بسم اللہ میں, اس کو میں دوبارہ بعد میں عرض کروں گا. اللہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز. عبرانی, سامیوں اور آریائی زبانوں میں پرانے دور میں, اور یہودیوں میں اور مسیحیوں کے زمانے میں بھی
یہ لفظ ایک دوسرے انداز میں استعمال ہوتا تھا. اس وقت موقع نہیں ہے کہ آپ کو زبانوں کے خاندان بتائے جائیں، لیکن دو خاص خاندان دنیا میں زبانوں کے ہیں، فیملیز. ایک ایرین لینگویجز ہیں اور ایک سیمیٹک لینگویجز ہیں. سیمیٹک لینگویجز سیمیاتیقی زبانیں، ان میں عربی بھی ہے اور عبرانی بھی ہے. تو پرانے اور انبیاء تمام تر زیادہ تر جو پیدا ہوئے ہیں وہ انہی سیمیاتیقی علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں. بڑے بڑے نبی جو آپ دیکھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ اور یہ تمام حضرات، اس زمانے میں یہ ہمیشہ سے ایک نام چلا آ رہا تھا، الوہیم. الوہیم عبرانی زبان میں بھی ملتا ہے، تورات میں بھی ملتا ہے، زبور میں بھی ملتا ہے اور انجیل میں بھی ملتا ہے. اس نام سے وہ خدا کو پکارا کرتے تھے. لیکن مشکل یہ تھی کہ اس نام سے ہر قوت والے، ہر اتھارٹی والے، ہر اقتدار والے کو پکارا کرتے تھے. الوہیم، یہ بہت اہم ہے یہ بات سمجھنے کی. آج جو ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں اللہ، لیکن ہر شیطان ہمارا اللہ ہے، خدا ہے. آج ہماری حالت دوسری ہے. نام تو ہم منہ سے لیتے ہیں اللہ، لیکن حقیقتاً ہم نے خدا مانا ہے اپنے باس کو، اپنے کسی منسٹر کو، اپنے کسی شہر کے لیڈر کو، اپنے پرائم منسٹر کو. اب آج کل تو یہ صورت نہیں ہے، لیکن آج سے 6-7 مہینے پہلے یہی صورت تھی. ہے یوں کہ ہم نے خدا یا پیسے کو یا اپنے نفس کو، کسی نہ کسی چیز کو خدا مان رکھا ہے. اللہ نام ہم لے لیا کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ صورت تھی کہ وہ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے ہر آقا کے لیے، ہر مالک کے لیے. تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا. عربی زبان میں یہ لفظ اپنے خاص معنی میں آیا، تو بہت اہم ہے، اپنے خاص معنی میں آیا. اور اصل میں یہ لفظ ہے الالہ. الالہ یہ دا ہے، آرٹیکل ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل، جو کسی چیز کی تعریف کے لیے آتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. دا خاص کرنے کے لیے آتا ہے. الہ وہ لوگ اپنے تمام معبودوں کو الہ کہتے تھے. اپنے آج مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تقریر تو یہ ہے نہیں، یہ درس قرآن ہے. تقریر کا انداز دوسرا ہوتا ہے، درس میں کچھ باتیں سمجھانا ہوتی ہیں، ان سے آدمی کچھ بورڈم محسوس کرتا ہے. تو یہ لفظ مگر ضروری ہے کہ یہ باتیں ہم میں سے ہر مسلمان کو معلوم ہو اور وہ یہ سمجھے کہ لفظ اللہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیا چیز یہ ہے. تو یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا اور کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک خاص قسم کا عقیدہ بنایا کہ دنیا میں الہ تو بہت سے ہیں، معبود تو بہت سے ہیں، لیکن ان تمام معبودوں کا ایک معبود ہے، رب الارباب ہے. ان تمام خداؤں کا ایک خدا ہے جو ان کا کنٹرولر ہے، اور یہ سب اس خدا کے مقرب ہیں، قریب ہیں، اس کے یہاں سفارش کرنے والے ہیں. اس طرح سے یہ ان لوگوں کو مانتے تھے، حبل کو اور لات کو اور عزا کو، اور الگ الگ ان کی پوجا کرتے تھے. لیکن ان سب خداؤں کا ایک خدا بھی تسلیم کرتے تھے. اس کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتے تھے. الالہ پہلے استعمال کرتے تھے، بعد میں کثرت استعمال سے وہ الالہ اللہ ہو گیا. ایران میں اہرمن اور یزداں خدا کے 2 نام رکھ لیے گئے. برے کام کرنے والا ہے اگر، خدا ہی برا کام کرتا ہے. ظالم ہے تو اہرمن، اور رحم دل ہے تو یزداں. لیکن یہاں یہ صاف بتا دیا گیا کہ اللہ ایک ہے بس. اور اسلام نے باقی تمام الہوں کا پتہ کاٹ دیا. اسلام نے کہا کہ اللہ صرف ایک ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے. اور یہ نام اس لیے لیا گیا، ایک وجہ اور نام لینے کی ہے، مجھے ابھی یاد آیا کہ نام لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نام لینے سے محبت پیدا ہوتی. بالکل یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی آدمی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، even an artificial love, that artificial love will very soon become absolutely natural with the passage of time. لیکن ابتدا میں اگر کسی شخص سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کثرت سے اس کا نام لیجیے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. کثرت سے اس کا نام لیجیے، یعنی ظاہر ہے کہ نفرت کے ساتھ نہیں، بلکہ نام اس کا لیجیے. کسی عقیدت میں، احترام میں تو ایک وقت آئے گا کہ محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام آپ کی زندگی کا جز بن جائے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان تہذیب میں انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور اس طرح کے بہت، اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا، اور میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا اگر خدا نے چاہا، خدا حافظ، یہ تمام الفاظ ہیں. اگرچہ وہ اپنی معنوی کیفیت کھو بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال یہ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم یہ معلوم کر کے استعمال کریں، جب ہم نام لیتے ہیں، مثلا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست اور اپنے ساتھی مشتاق صاحب سے محبت کروں، تو مشتاق صاحب کا نام بار بار لوں، تو مجھے مشتاق صاحب سے محبت بڑھنے لگے گی، آپ سے آپ، کیونکہ میرے ذہن میں مشتاق صاحب کا تصور ہے
ان کا سلوک ہے، ان کا طرز عمل ہے، ان کی زندگی کے مختلف گوشے اور زاویے ہیں، میں ان کا نام یاد کروں گا اور ان سے محبت میری بڑھتی جائے گی۔ اگر نام مانی معلوم ہو تو اللہ